دوستو سکندر ذوالقرنین کا نام تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا، لیکن سکندر ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے تھے اور کس دور میں تھے، یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو شاید ہی آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بھی جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب کے مکہ شہر میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ ہر دن بے شمار لوگ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے۔ اسلام دھرم کی طرف مکہ کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی اس دلچسپی سے مکہ کے کچھ بڑے سردار بہت پریشان تھے، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ آخر کس طرح سے اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کو محمد بن عبداللہ کے اس دھرم سے بچا کر رکھا جائے۔ آخرکار ان سبھی بڑے سرداروں نے مل کر ایک نیا پلان تیار کیا۔ مکہ کے وہ سارے سردار اکٹھے ہو کر مدینہ شہر روانہ ہوئے۔ مدینہ شہر میں انہوں نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات کی اور اس یہودی عالم سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتائیے کہ جن سوالوں کا جواب دینا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہو، تاکہ جب یہ سوال ہم مکہ جا کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو ہم لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جھوٹے انسان ہیں جو تمہیں تمہارے پرانے دین سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ آخرکار اس یہودی عالم نے مکہ کے ان بڑے سرداروں کو 3 سوال لکھ کر دیے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب محمد بن عبداللہ نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ وہ اللہ کے ایک سچے نبی ہیں۔ اسی لیے تم لوگوں پر بھی یہ ضروری ہو جائے گا کہ تم لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام دھرم کو اپنا لو۔ وہ سارے سردار یہودی عالم کی اس نصیحت پر ہاں بول کر اور اس سے وہ سارے سوال لے کر اپنے شہر مکہ واپس آ گئے، اور مکہ آ کر سب سے پہلے انہوں نے پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال پیش کیے، جس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اس انسان کے بارے میں بتائیے جو مشرق سے لے کر مغرب تک فتح حاصل کرتا چلا گیا، یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک کے علاقے کو جیتتا چلا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان چند لوگوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، اور پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، یعنی روح کیا چیز ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں پوری تفصیل کے ساتھ ان تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے تھے۔ فی الحال دوستو، ویڈیو کے ٹاپک کا خیال رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے سوال کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان مشرق سے مغرب تک کا علاقہ فتح کرتا چلا گیا تھا، یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک کا علاقہ جیتتا چلا گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالقرنین تھے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ سکندر ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جو ایک خدا کو مانا کرتے تھے، اور وہ بہت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے، اور ذوالقرنین ہی وہ بادشاہ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے یاجوج ماجوج اور لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار بنوا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے دیوار کے پیچھے قید ہو گئے تھے۔ دوستو، قرآن کریم سے تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، لیکن اب اس کو ہسٹوریکلی یعنی اتہاسک طور پر ثابت کرنا بھی ضروری تھا۔ پوری دنیا حیران تھی کہ آخر ایسا کون انسان گزرا ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتہاس کے پنوں سے کہیں غائب ہے، اور ظاہر ہے یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود تھا۔ سارے اتہاس کاروں نے اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دی تھی۔ شروع کے دور میں تو زیادہ تر اتہاس کار یہی مان رہے تھے کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ الیگزینڈر دی گریٹ ہے، جسے آج ہم سکندر اعظم یا پھر وجے سمراٹ سکندر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ جس سکندر ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ تو ایک انصاف پسند، رحم دل اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے انسان تھے، اور وہیں دوسری طرف الیگزینڈر دی گریٹ یعنی وجے سمراٹ سکندر ایک ظالم اور لٹیرے قسم کا انسان تھا۔ اس کے ظلم اور ناانصافی کے قصے تو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور وہیں ساتھ ساتھ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ ایک خدا کی عبادت کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس لیے اب یہ بات تو کلیئر ہو چکی تھی کہ الیگزینڈر دی گریٹ اور سکندر ذوالقرنین کا ایک ہی ہونا ناممکن ہے،
بلکہ یہ دونوں الگ الگ دور کے دو الگ الگ انسان تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بڑے بڑے اتہاسکار سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرتے رہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر اصلی سکندر ذوالقرنین کون تھے اور کس دور میں تھے اور کہاں سے تھے، لیکن افسوس حد سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی زیادہ تر اتہاسکاروں کے ہاتھ خالی رہے۔ آخرکار اب وقت آیا 20ویں صدی کے شروع کا اور ہمارے دیش انڈیا میں بھی ایک بڑے اسکالر نے سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرنا شروع کی اور اپنی ریسرچ میں اس اسکالر نے وہ ثابت کر کے دکھایا جو شاید اس سے پہلے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا تھا۔ دوستو، سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرنے والے یہ اسکالر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر یعنی مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ریسرچ کے بعد نہ صرف اصلی سکندر ذوالقرنین کو ڈھونڈ نکالنے کا دعویٰ کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ سکندر ذوالقرنین کہاں سے تھے اور کس دور میں تھے۔ مولانا آزاد نے بتایا کہ سکندر ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ نہیں تھا بلکہ یہ تو ہماری دنیا کے اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی لگ بھگ 200-250 سال پہلے ہی اس دنیا سے گزر چکے تھے، اور اس بادشاہ نے اپنے دور میں الیگزینڈر دی گریٹ یعنی وجے سمراٹ سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی، لیکن کچھ اتہاسکاروں کی ناانصافی کی وجہ سے اسے اتہاسک کتابوں میں وہ جگہ نہ مل سکی جو الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کو مل گئی ہے۔ اس بادشاہ کا اصلی نام سائرس تھا جسے آج ہم سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے بھی بہت سارے اتہاسکار سکندر ذوالقرنین کو سائرس دی گریٹ بتا چکے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی اتنے زیادہ مضبوط فیکٹس یا دلیلیں موجود نہیں تھیں کہ جس سے وہ لوگوں کو یقین دلا سکیں، لیکن مولانا آزاد اس طرح کے فیکٹس یعنی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جن سے لوگوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ سائرس دی گریٹ ہی سکندر ذوالقرنین ہیں، کیونکہ اتہاس کی کتابوں کو پلٹنے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں بالکل وہی چیزیں سائرس دی گریٹ کے اندر بھی موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر یہودی سکندر ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں بھی آنے سے پہلے سے ہی انہیں کیسے جانتے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر ذوالقرنین یعنی سائرس دی گریٹ یہودی قوم میں ہمیشہ سے ہی ایک ہیرو کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور آج تک یہودی قوم سائرس دی گریٹ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اور اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج سے لگ بھگ 2600 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جس دور میں مڈل ایشیا میں دو بڑی حکومتیں قائم تھیں، جن میں سے ایک سلطنت کا نام میڈیا تھا اور دوسری سلطنت کا نام بابل یعنی بیبیلون تھا۔ اس دور میں بابل سلطنت کا ایک ایسا انسان بادشاہ بن گیا تھا جو بہت ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور اب اس کی نظریں یہودیوں کے علاقے یعنی شام اور فلسطین پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد ان دونوں علاقوں کو جیت کر بھی اپنی سلطنت میں ملا لوں اور ان سارے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لوں۔ وہیں دوسری طرف اس دور میں شام اور فلسطین میں رہنے والے یہودی اپنے دین کے سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چلنے لگے تھے۔ شراب اور زنا کرنا عام ہو چکا تھا، حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کے پاس انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا تھا تو وہ اس پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اسے قتل ہی کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے بابل کا وہ ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا ان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف چھوٹے چھوٹے جانوروں کی طرح ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا بلکہ ساتھ ساتھ لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے شہر یعنی اپنی راجدھانی بابل لے گیا، اور بخت نصر جاتے جاتے یہودیوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ گیا تھا، اور وہیں سے یہودی قوم کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، انہی دنوں ایران میں بھی ایک چھوٹی سی حکومت قائم تھی جس کا نام انشان تھا، اور اس پر کمبوجیا نام کا ایک رئیس حکومت کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اس رئیس کو نہ تو جنگ کرنے کا کوئی خاص شوق تھا اور نہ ہی یہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں سے کنیکشن میں رہا کرتا تھا، بلکہ اس نے تو اپنی پوری ہی زندگی صرف اپنے ہی کاموں میں بزی رہ کر گزار دی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے اس رئیس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام سائرس تھا، اور اسے بچپن سے ہی جنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انشان سلطنت کے حکمران یعنی کمبوجیا کے کچھ دشمن قبیلوں کو جب اس بات کا احساس ہوا
کہ اس کا بیٹا یعنی سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے اپنے باپ کی سلطنت کو بہت آگے تک لے کر جائے گا، تو انہوں نے سائرس کو بچپن میں ہی مارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے ہر بار ان دشمنوں سے بچتا چلا گیا، اور آخرکار ایک دن وہ آیا کہ جب سائرس انشان کی حکومت کا نیا بادشاہ بنا۔ سائرس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کی اکٹھی کی ہوئی ساری دولت کو اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر لٹا دیا اور اپنے خزانے کو سب سے زیادہ اپنی فوج پر خرچ کیا۔ سائرس کی اس بات سے خوش ہو کر فارس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی سائرس کے ساتھ ملتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج بڑی ہوتی چلی گئی۔ سائرس کی انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے برابر میں موجود میڈیا نام کی وہ بڑی سلطنت، جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کے حکمران کو جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ہوئی تو اس نے سائرس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور اس نے فوراً سائرس کی انشان حکومت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن میڈیا کی وہ بڑی فوج جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتی تھی، اس نے جب سائرس کی بہادری، ہوشیاری اور رحم دلی دیکھی تو اس نے فوراً اپنی سلطنت کو چھوڑ کر انشان سلطنت کی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا، اور اس طرح سے اب سائرس انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے ساتھ ساتھ پاس ہی میں موجود بڑی میڈیا سلطنت کا بھی بادشاہ بن چکا تھا۔ دوستو، اس دور میں سائرس کی میڈیا سلطنت کے برابر میں ہی لیڈیا نام کی بھی سلطنت تھی۔ لیڈیا کے بادشاہ نے جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو اسے کچلنے کا ارادہ کیا۔ آخرکار سائرس اور لیڈیا سلطنت کی فوجیں اس جگہ پر آمنے سامنے آئیں جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے۔ جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ اچانک سے سردی کا موسم آ گیا، جس کی وجہ سے دونوں فوجوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ سائرس جب اپنی فوج کو لے کر واپس اپنی سلطنت میڈیا میں لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے خیال آیا کہ سردی کا موسم ختم ہونے میں تو ابھی بہت وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ اس لمبے وقت میں لیڈیا کا بادشاہ اپنے پاس ہی میں موجود دوسری بڑی بڑی سلطنتوں سے مدد مانگ لے، جس کی وجہ سے پھر میرا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ بس یہی سوچتے ہوئے سائرس نے اپنی فوج کا منہ ایک بار پھر لیڈیا سلطنت کی طرف موڑ دیا، اور بڑے بڑے خطرناک طوفانوں کو پار کرتا ہوا وہ کچھ دن کے اندر ہی لیڈیا سلطنت کے بارڈر پر دستک دے چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف بدقسمتی سے لیڈیا کے بادشاہ نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی ساری فوج کی چھٹی کر دی تھی، اور اب اس کی سلطنت میں زیادہ فوج نہیں بچی تھی۔ بس تھوڑی سی ہی محنت کے بعد سائرس لیڈیا کو بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سائرس مشرق یعنی ایسٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور راستہ میں بہت سارے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مشرق میں اتنا زیادہ بڑھتے چلے گئے کہ آگے جا کر انسانی آبادی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے اس دور کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کی طرف رخ کیا، جہاں پر ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا اگلا بادشاہ بن چکا تھا۔ لیکن بخت نصر کا بیٹا اتنا زیادہ عیاش اور مستی خور تھا کہ اسے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بہت سارے قریبی لوگ اسے سمجھایا کرتے تھے کہ تم غلط چیزوں سے باز آ جاؤ اور اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر ظلم نہ کرو، لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائرس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ اس وقت کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کے دروازے پر دستک دی۔ سائرس کے اتنے قریب آ جانے کے باوجود بھی بخت نصر کا بیٹا یعنی بابل کا بادشاہ یہی سوچا کرتا تھا کہ سائرس میرے شہر کو فتح نہیں کر پائے گا، اور اس کے اس اوور کانفیڈنس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بابل اس دور میں دنیا کا سب سے مضبوط شہر مانا جاتا تھا۔ سائرس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس شہر کو فتح نہیں کر پایا تھا۔ لیکن بابل کے بادشاہ کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ بابل شہر میں رہنے والے لوگ جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتے تھے، انہوں نے شہر کے اندر سے ہی سائرس کو جھنڈے دکھا دیے تھے اور یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ بھی سائرس کے ہی ساتھ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بابل شہر کی فوج کے کچھ بڑے بڑے افسر بھی اندرونی طور پر سائرس سے مل چکے تھے۔ لیکن اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی سائرس کے لیے بابل کو فتح کرنا مشکل ہی تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو سائرس بابل کو فتح نہیں کر پائے گا۔ لیکن پھر اچانک سے سائرس کے دماغ میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا، ایک ایسا آئیڈیا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، فرات نام کی ایک ندی تھی کہ جو دوسرے شہر سے بابل شہر میں داخل ہوا کرتی تھی۔ سائرس نے اس ندی کے بالکل برابر میں ایک دوسری ندی کھدوائی اور فرات ندی کے پانی کا رخ دوسری ندی میں موڑ دیا، اور ندی کے جس راستے سے پانی بابل میں جایا کرتا تھا اس راستے کو سوکھا کر کے اس میں اپنی فوج کو دوڑا دیا۔ بابل کی فوج ابھی بھی سائرس سے اپنے شہر کو بچانے کے لیے بابل شہر کے بارڈرز اور قلعوں پر پہرا دے رہی تھی۔
लेकिन उसे ذرہ برابر بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سائرس کی فوج تو پہلے سے ہی ندی کے راستے سے شہر کے اندر پہنچ چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی حکومت بدل بھی چکی ہے۔ دوستو کیونکہ شہر میں رہنے والے لوگ تو پہلے ہی سائرس کو یہ اشارہ دے چکے تھے کہ وہ سائرس کے ہی ساتھ ہیں، اس لیے سائرس کو شہر کے اندر ایک انسان پر بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ سائرس کی جیت کے بعد پورے شہر میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ سائرس نے بابل کو جیتتے ہی سب سے پہلے سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا تھا اور انہیں واپس ان کے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ بس اسی دن سے دنیا بھر کے یہودی سائرس دی گریٹ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ دوستو بابل کی جیت کے بعد ہی سائرس دی گریٹ کا سامنا یاجوج ماجوج نام کی اس خطرناک قوم سے ہوا تھا کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم تھی کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر انسانی آبادی پر حملہ کرتی تھی اور سب کچھ برباد کر دیا کرتی تھی۔ سائرس دی گریٹ یعنی سکندر ذوالقرنین نے لوگوں کے کہنے پر ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک لوہے اور تانبے کی دیوار بنوا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ قوم ہمیشہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئی تھی اور دوبارہ کبھی بھی انسانی آبادی پر حملہ نہ کر سکی تھی۔ دوستو سائرس دی گریٹ ہی سکندر ذوالقرنین تھے، اس کو سائنٹیفک طور پر بھی ثابت کر دیا گیا ہے اور یہ بات ثابت ہوئی تھی 1838 میں سائرس دی گریٹ کے ملنے والے ایک مجسمے سے۔ مجسمے میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سائرس دو سینگوں والی ایک ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی ذوالقرنین ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اتہاسکار اس بات پر بھی متفق ہو چکے ہیں کہ سائرس دی گریٹ بھی ایک خدا کی ہی عبادت کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو دوستو ان دونوں کے بیچ ایسی بہت ساری کامن چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔